وظائف تو بہت ہیں قرآن و حدیث میں اور سینہ بسینہ بھی چلے آتے ہیں، لیکن جو خاص وظائف ہیں وہ کوئی کسی کو دیتا نہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی زندگی گزر جاتی ہے تحقیق کرتے ہوئے، لیکن جو نایاب اور مجرب وظائف ہوتے ہیں ان کو لوگ سنبھال کر رکھتے ہیں۔ ہمارا ہرگز بھی یہ مقصد نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ روحانی دنیا کے دوستو السلام علیکم۔ تمام دوستوں کو رمضان کریم کی مبارک امید ہے کہ آپ لوگوں کے روزے اچھے سے گزر رہے ہوں گے۔ بہت سارے دوستوں نے میسیجز کیے، کچھ نے کالز کی کہ شاہ صاحب پہلے عشرے میں کون سے وظائف کرنے چاہیے، دوسرے عشرے میں کون سے وظائف کرنے چاہیے، تیسرے عشرے میں کون سے وظائف کرنے چاہیے، کون سا ذکر کرنا چاہیے، کون سے اذکار کرنے چاہیے۔ دوستو میری ایک بات یاد رکھیں کہ وظائف تو بہت سارے ہیں، لیکن جو خاص وظائف ہوتے ہیں وہ کوئی بھی کسی کو دیتا نہیں، لوگ چھپا کر رکھتے ہیں، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ دوستو آج آپ کے لیے بہت ہی زبردست اور نایاب وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوں، جو بندہ بھی اس ماہ مقدس میں اس وظیفہ کو کر لے گا انشاءاللہ تعالی اس کو کوئی دوسرا وظیفہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ آپ کی تمام دینی اور دنیاوی پرابلمز، مشکلات، مصیبتوں کو حل کرتا ہے، آپ کے دل کی ہر مراد کو پورا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے کرنے والا جو عمل ہے اس کے دل کی ہر مراد پوری ہوتی ہے، اس کی ہر دعا پوری ہوتی ہے، اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ دوستو جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو لوگ بھی اس وظیفہ کو کرنا چاہتے ہیں وہ کامنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ دوستو چلتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ وظیفہ بہت آسان ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کوئی بھی ٹائم نکال لیں، تقریباً 10 سے 11 کا درمیان کا ٹائم ہو، تراویح وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، آپ نے مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، 11 مرتبہ محبت سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، یہ وظیفہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ یہ سکرین پہ یہ جو وظیفہ آ رہا ہے آپ اس کا سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اور اس کی ترتیب جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ جو ہے نا آپ کو آسانی ہو۔ تو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہم غیر سوء حالنا، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالکا۔ دوبارہ سن لیں، بالکل سلو بتا رہا ہوں، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالکا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات ہی بدل جائیں گے، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتوں کا نزول ہوگا۔ بات ہے یقین کی، یقین کامل ہو تو ہر کام ہو جاتا ہے، اگر یقین کامل نہ ہو، نیت نہ ہو تو عبادات بھی قبول نہیں ہوتی اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو دوستو یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے، روزانہ کرنا ہے، صرف ایک تسبیح ہے۔ اس کے علاوہ دن میں روزہ کی حالت میں آپ ہوتے ہیں بغیر گنتی کے، اس کو پڑھتے رہیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ چند دن کے اندر آپ کے جو بھی من کی مراد ہے، جو بھی مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ اسی ایک وظیفہ سے حل ہو جائیں گے۔ مختلف دنوں کے لیے مختلف وظائف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جی پہلے روزے میں آپ نے یہ کرنا ہے، دوسرے میں یہ کرنا ہے، تیسرے میں یہ کرنا ہے۔ بالکل بھی آپ جو ہیں روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، عبادات کریں، قرآن پاک پڑھیں، اور یہ دعا ہے اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات بدل جائیں گے۔
یہ بہت مجرب اور خاص وظیفہ ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو خاص وظائف ہوتے ہیں وہ کوئی کسی کو دیتا نہیں، تو ہم نے آپ کو یہ وظیفہ دے دیا ہے اس لیے۔ باقی ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ ہمیں میسیجز کرتے ہیں، تو ان کا شکریہ، جو کامنٹ کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ۔ تو دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو پوری دیکھا کریں، باقی ویڈیوز کو بھی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ، آپ کے گھر والوں پہ اپنا کرم و فضل فرمائے، آپ کے دل کی مراد پوری ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ اللہ حافظ۔